عظمت صحابہ اور فضائل اہل بیت کے عنوان سے ہر سال محرم شریف میں ہم الحمدللہ ایک پروگرام کرتے ہیں۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اللہ کا ذکر ہے، جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا انبار ہوگا۔ تو اس لیے اس کا عنوان ہم یہ رکھتے ہیں فضائل صحابہ یا عظمت صحابہ اور فضائل اہل بیت، اس لیے کہ ہم الحمدللہ سرکار کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، سرکار کے آل پاک کو بھی مانتے ہیں، اور یہی درس یہی سبق ہمیں ہمارے اکابرین نے دیا ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے در والوں کے بھی غلام ہیں، آقا کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ آقا کے در والے سرکار کے صحابہ ہیں اور آقا کے گھر والے سرکار کے اہل بیت ہیں۔ تو ہم اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اسی کے اندر ہی ہماری نجات ہے، کیونکہ امام اہل سنت علیہ رحمہ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بلند آواز سے کہیے اہل سنت۔ اس شعر کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور سرکار نے اپنے صحابہ کو اصحابی کالنجوم کہا کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کا ترجمہ کیا کہ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور جو ناؤ کہتے ہیں فارسی کے اندر کشتی کو کہتے ہیں، پانی کے اندر، دریا کے اندر، سمندر کے اندر جو چلتی ہے، تو ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم الحمدللہ جو آسمان ہدایت کے ستارے صحابہ جو ہیں، ہم ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور محبت اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں، اور جو محبت اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار ہو جائے اور آسمان ہدایت کے ستارے جو صحابہ ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرے، تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن ساحل مراد پر پہنچ جائے گا، منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ہم الحمدللہ صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت طاہر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو ابھی قبلہ استاد محترم قاری محمد شریف قادری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے مخصوص انداز میں جو ہے وہ اہل بیت طاہر کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرا جو موضوع ہے وہ ہے فضائل صحابہ۔ تو سب سے پہلے صحابی کی تعریف، پھر اس کے بعد قرآن پاک میں جو صحابہ کا ذکر ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں جو صحابہ کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے اس کا انشاءاللہ مختصر ذکر کریں گے۔ ماشاءاللہ بڑے احباب تو جانتے ہیں، بچوں سے مخاطب ہوں کہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر حالت ایمان کے اندر اپنی سر کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ تو صحابہ جو ہے وہ سرکار کی حیات طیبہ کے اندر ہی صحابہ بن سکتے تھے، آپ کی حیات طیبہ کے بعد یا آپ کے دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ صحابی وہ خوش نصیب انسان ہے، بندہ مومن ہے، جس نے حالت ایمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان کے اندر ہی وہ دنیا سے گیا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ جو تبلیغ کا عرصہ ہے اس میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد ہو گئی تھی۔ 1,24,000، جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد
اس میں کم و بیش کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں محققین کی رائے یہ ہے کہ صحابہ کی تعداد حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 تھی۔ گویا کہ اتنے عرصے میں کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ 1,24,000 کی تعداد کو پہنچ گئے تھے۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے بارے میں قرآن کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت ساری آیات بینات ہیں جو صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ الفتح کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، تفسیر کے اندر اگر پڑھے تو چونکہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد تو مانا تھا، رسول اللہ نہیں مانا تھا، تو اللہ رب العزت جل وعلا نے وہ الفاظ اپنے پاک کلام کے اندر نازل فرمائے محمد الرسول اللہ، مطلب یہ ہے کافر مانے یا نہ مانے محمد اللہ کے رسول ہی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور اس سے آگے فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ان کا رب راضی ہو جائے۔ یہ آیت مبارکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں مفسرین اکرام نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں، اور اسی آیت کے متعلق حضرت پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جو ہے اس کی تفسیر یہی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، اس سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ محمد اللہ کے رسول ہے اور یہ کلمے کا جز ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، تو سب سے پہلے ان کا ساتھ کسے نصیب ہوا؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کا شرف کسے نصیب ہوا؟ کوئی کہتا ہے سب سے پہلے ایمان لائیں تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، کسی نے کہا سب سے پہلے ایمان لائے تو حضرت علی شیر خدا ایمان لائے، کسی نے کہا سب سے پہلے ایمان لائے تو حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، کسی نے کہا ایمان لائے تو سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ سبحان اللہ، ہم حنفیوں کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام روایات کے اندر اس انداز سے تطبیق ارشاد بیان فرمائی، تطبیق فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے جس شخصیت کو ایمان لانے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے جسے ایمان لانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے جس شخصیت کو ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا وہ حضرت علی شیر خدا ہے۔ اور غلاموں میں جسے سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا وہ حضرت زید بن حارثہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا والذین معہ کے اندر سب سے پہلے جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی معیت کا رب نے قرآن کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ یاد کیجئے جب کریم آقا علیہ السلام ہجرت کے موقع پر غار ثور کے اندر تشریف لے گئے تھے اور صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تھا، اور غار کے اندر جب پہنچے تھے، جب کفار ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ وہ آ گئے، ابھی ہمیں پکڑ لیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا جسے اللہ نے اپنے پاک کلام کی زینت بنا دیا۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ جب دو میں سے دوسرا جب کہ وہ غار کے اندر تھے اس نے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے،
غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر کو معیت مصطفیٰ حاصل تھی، رسول اللہ کا ساتھ حاصل تھا۔ گویا کہ حضرت صدیق اکبر ایمان لاتے ہیں تو رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، ہجرت پر جاتے ہیں تو رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، صدیق اکبر کو رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ بدر میں تشریف لے جاتے ہیں تو رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ آپ عریش جو خیمہ بنایا گیا تھا اس کے پاس کھڑے ہو کر رسول اللہ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا کہ صدیق اکبر کو ایسی معیت مصطفیٰ حاصل ہے کہ سرکار کے مکے کے بھی ساتھی ہیں، مدینے کے بھی ساتھی ہیں، سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں، مکے اور مدینے کے ساتھی ہیں، سفر کے ساتھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبر کا ساتھی بھی بنا دیا، قبر کا ساتھی بھی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیت مصطفیٰ کا شرف حاصل ہے، اور حضرت علامہ سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہار شریف والے، جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے۔ آپ جب خطاب فرماتے تو سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے تو اس انداز سے کرتے، فرماتے واہ صدیق اکبر تیری یاری تو صدقے جائیے، واہ صدیق اکبر تیری یاری تو صدقے جائیے، تو یاری لائی تے مکے اندر، جوان کرائی تے مدینے اندر، پروان چڑھائی تے بدر اندر، نال نبھائی تے قبر اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت دے اندر یاریاں تے لگ ہی جاندیاں نے، یاری او ہوندی ہے جڑی توڑنے میں۔ صدیق اکبر کی یاری وہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ لگائی تو قبر تک ساتھ نبھایا۔ اسی لیے قرآن نے کہا والذین معہ، کہ وہ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، تو اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں افضل البشر بعد الانبیاء اگر کوئی شخصیت ہے وہ تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یعنی نبیوں کے بعد عام انسانوں کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو افضلیت کا شرف حاصل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ہر صحابی کو، یعنی جو خلفائے راشدین ہیں بالخصوص، ان میں سے ہر ایک کو ایک کوئی نہ کوئی خاص اعزاز عطا فرمایا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے بھی مجھ پر دنیا میں کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ صدیق اکبر کے اتنے احسانات ہیں، ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ پاک ہی عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر کی عظمت اور شان کے قربان جائیے عزیزان گرامی قدر۔ اسی لیے علماء کرام نے، یعنی نفس صحابیت کے اندر سارے صحابہ برابر ہیں، لیکن ان کے درجات کے اندر فرق ہے۔ سب سے پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، لہذا سب سے پہلا نمبر بھی سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ بعض جہالا جو ہے وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں۔ اگر علی کا پہلا نمبر کہہ لیا جائے تو پھر 3 صحابہ کی خلافت کا انکار ہوتا ہے، اس لیے ایسی جہالت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پہلا نمبر ہے تو صدیق اکبر کا ہی، جو کہ تاجدار صداقت ہے، جو کہ پیکر صدق و صفا ہے، جو کہ معدن جود و عطا ہے، جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جو کہ یار غار ہیں، یار مزار ہیں، ان کا پہلا نمبر ہے۔ تو صدیق اکبر کی معیت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے عزیزان گرامی قدر۔ تو اس لیے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ سب سے پہلا درجہ نبیوں کے بعد ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا، اس کے بعد یہ 4 خلفائے راشدین، 4 صحابہ افضل ہیں۔ ان 4 کے بعد وہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی وہ افضل ہیں۔ ان کے بعد 313 جو کہ بدر کے اندر حاضر ہوئے وہ افضل ہیں۔ اس کے بعد 1400 صحابہ کرام وہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی وہ افضل ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا اور راہ خدا کے اندر اپنا مال خرچ کیا وہ افضل ہیں۔ اور اس کے بعد وہ افضل ہیں جنہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس طرح تمام صحابہ کی ترتیب ہے۔ اس لیے عام انسانوں میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی محبت میں آ کر صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی کرے، بلکہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا شرف حاصل ہے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ کی ہر نسبت کا احترام کریں، صحابہ کا بھی احترام کریں۔ اللہ اکبر یا رب تو اسی لیے کسی اہل محبت نے صحابہ کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عظمت والے، شان والے، مقام والے، رفعت و بلندی والے۔ تو قرآن نے فرمایا والذین معہ، کہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یہ کون ہیں جو کافروں پر بڑے سخت ہیں؟ اگرچہ تمام صحابہ کرام جب ایمان لے آتے ہیں اس کے بعد ان کا رشتہ صرف ایمان والا رشتہ رہ جاتا تھا، ان کے عزیز و قرابت داری والا رشتہ وہ ختم کر دیتے تھے۔ اسی لیے جب ان کے سامنے ان کا کوئی قریبی عزیز بھی آ جاتا تھا اسے بھی وہ کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو میرے نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، چاہے وہ حبشی بلال ہی کیوں نہ ہو، وہ کالے رنگ کا غلام ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی سرکار سیدنا بلال کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو صحابہ کا رشتہ جو تھا وہ ایمان والا رشتہ تھا۔ تو اشداء علی الکفار، اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے۔ فاروق اعظم وہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے، اور عمر ہر صحابی مرید مصطفیٰ ہے، سیدنا عمر بن خطاب مراد مصطفیٰ ہے، جنہیں رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ سے مانگ کر لیا تھا کہ یا اللہ عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے حضرت عمر کے بارے میں سرکار کی دعا قبول فرما دی، تو حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو اسلام کو عزت ملی، تقویت ملی، اور پھر سرکار نے حضرت عمر کو اسلام میں آنے کے بعد کیا اعزاز عطا فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن چونکہ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کو سرکار نے کیا اعزاز عطا فرمایا کہ ان کے اندر اتنی قابلیت تھی، اتنی صلاحیت تھی کہ وہ نبی بھی بن سکتے تھے، لیکن چونکہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کی یہ عزت افضائی فرمائی اور ان کی قابلیت اور صلاحیت کو بیان فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد درجہ آتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اگرچہ تمام صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، لیکن رحماء بینہم کی تفسیر میں علماء بیان فرماتے ہیں اس سے سیدنا عثمان غنی کی ذات مراد ہے۔
سیدنا عثمان غنی بڑے نرم دل تھے، بڑے محبت والے تھے، بڑے پیار والے تھے، بڑے حسن و جمال والے تھے، اور ان کی عزت افزائی کیوں نہ ہو کہ جو اعزاز اللہ نے انہیں دنیا میں عطا فرمایا پورے عالم دنیا کے اندر کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا شوہر نامدار ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کا معنی ہے 2 نوروں والے۔ 2 نوروں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر آئیں، چونکہ سرکار خود بھی نور ہیں، آپ کی آل پاک بھی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے قصیدہ نور کے اندر اس کا ذکر کرتے ہوئے کیا خوب انداز سے فرمایا حضرت عثمان غنی کی عظمت اور شان کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو سیدنا عثمان غنی کو کریم آقا علیہ السلام نے کیا اعزاز عطا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ یعنی فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھیں گے یہ کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء نے بیان فرمایا اس سے مراد مولا کائنات شیر خدا کی ذات ہے۔ حضرت شیر خدا کو کیا اعزاز ملا کہ آپ شوہر سیدۃ النساء ہے، تاجدار حل عطا ہے، اور باب مدینۃ العلم ہے، اور باب دار الحکمت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو دیگر فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا اعزاز عطا فرمایا۔ جب ہجرت کر کے سرکار مدینہ پاک تشریف لے گئے، انصار اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، سب صحابہ کو اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ حضرت علی رہ گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سرکار نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دے دیا، اگرچہ رشتے کے اعتبار سے چچا زاد بھائی بھی ہیں، لیکن اس بات کی زیادہ یعنی ویلیو ہے، زیادہ اس کی یعنی مستند بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دے دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ سرکار کے صحابہ کی عظمت اور شان ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو ہے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ ابھی اس حوالے سے قاری صاحب نے بھی تھوڑا سا اشارہ فرمایا کہ سرکار کے صحابہ کی عظمت اور شان کا کیا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا کے اندر خیرات کرے، اور دوسری طرف میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو راہ خدا کے اندر خیرات کر دے تو اس کے جو خیرات کرنا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو سرکار کے صحابہ کی یہ شان ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کے یہ غلام جو ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی،
چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو جن کے ساتھ اللہ راضی ہو، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہو، تو پھر ان کے بارے میں اگر کوئی اپنی بد باطنی کا اظہار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی عاقبت تباہ کر رہا ہے۔ ان ہستیوں کو تو اللہ نے عظمتیں اور شانیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔